کام، اس پہ اللہ کا کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہم سے اس خیر کے کام کو قبولا تو پھر اگلے کی توفیق دی. وہ قبولتا رہے، نسلوں سے قبول لے، امت سے قبول لے، جن و انس سے انشاءاللہ، اور خیر کے بول، تاثیر والے بول عطا فرما کے رکھے. سیرہ کے بعد ہم خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق کی سیرہ سے نور حاصل کر رہے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے ان کی استقامت، ان کی سچائی، ان کی قوت فیصلہ اور بر وقت ان کے جو بہترین فیصلے تھے جو امت کے لیے بہترین ثابت ہوئے اور کسی بھی فتنے سے امت کو بچایا، ان کے لیے ہمارے دل سے ان کے لیے محبت، احترام، ترحم اور بہترین جذبہ ہے. اللہ کریم ہمارے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ العزیز. اور وہ جو ارے مزار بھی ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک سے اٹھائے جائیں گے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے یاد طیبہ سے فیض لے رہے ہیں. تو اللہ کریم عقیدت کے ساتھ ہمیں یہ سننے، سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو اخلاص عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو ہم توبہ مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ اللہ کریم ہم سے جو صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، چھپے ظاہر، پرانے نئے، کوئی بھی ایسے گناہ ہوئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، میرے مالک ہم معاف فرما دے اور کرم کر دے. کہیں ہمارے گناہوں کی ظلمت ہمیں اس خیر کے کام کی تاثیر سے محروم نہ کر دے. تو اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرمائیے. اور کل تک ہم نے حضرت اسامہ کے لشکر کی تیاری اور ان کا رخصت ہونا پڑا. 40 دن کے بعد یہ لشکر رومیوں کو شکست دے کر بے شمار مال غنیمت، قیدی سارے لے کے واپس آیا. اور بظاہر تو لگتا تھا کہ یہ مشکل ٹائم ہے، اس وقت لشکر کو نہیں بھیجنا، لیکن پیچھے سے مدیان نبوت نے اور چھوٹے قبائل نے مدینہ پہ حملے کی کوششیں بھی کی، اور اس میں کسی حد تک بعض اوقات کامیاب بھی ہوئے. اور عام طور پر یہ خیال تھا کہ یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی شاید لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کی طرف آ گئے تھے یا مشرک ہو گئے تھے. تو یہ بالکل غلط ایک ہے، اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. ایسا نہیں تھا. لوگوں کا بعض لوگ یہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ سوائے مکہ مدینہ اور طائف کے سارا عرب خدا نخواستہ مرتد ہونے چلا تھا اور توحید کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا ہوا تھا اور اللہ کی جگہ بتوں کو پوجنے لگے. ایسا نہیں تھا، یہ سراسر غلط ہے. بات یہ تھی کہ وہ جو ہے نا کاذب، جھوٹے مدعیان نبوت، ٹھیک ہے نا، وہ نمازوں کے منکر نہیں تھے، عام طور پہ عبادت کے بھی منکر نہیں تھے، نہ وہ شرک کرتے تھے، ایک ہی اللہ کو مانتے تھے. کہتے کیا تھے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ جو ہماری مطلقاً انانی، وہ جو ایک ہوتی ہے نا نسبی خون کے اندر گردش کرتی ہے اکڑ، وہ تھی کہ ہم ٹیکس کیوں دیں. وہ زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مال ہے، ہمارا نصاب ہے، ہم کیوں اس میں سے ٹیکس ادا کریں، یہ خراج ہے، ہم کوئی مفتو قوم ہے جو ہم خراج عطا کریں، ہم تو نہیں کریں گے. تو اسی سے پھر مدعیان نبوت نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے لوگوں کی برین واشنگ کی. انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں نبی مان لو تو ہم تمہاری زکوٰۃ معاف کر دیں گے اور دوسری بھی معافیاں دیں گے بہت ساری، آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ایک سرکشی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو نو مسلم سرکش تھے نا، یہ جو قدیم الاسلام تھے نعوذ باللہ، ان میں کوئی ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا. یہ نئے مسلمان تھے. تو ان میں مسلمہ، طلیحہ، یہ جو کاذبین ہے نا، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کی مالی عبادت میں بھی کمی کر دیں گے، زکوٰۃ میں بھی اور جسمانی عبادت میں بھی، بس آپ ہمیں نبی مان لیں. تو بہرحال شرک اور بت پرستی کا یہ مسئلہ نہیں تھا، دین ویسے کا ویسا ہی تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ آپ فی الحال زکوٰۃ پہ زیادہ زور نہ دیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے پھر جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں معاف کریں گے، نمازوں میں بھی تخفیف کر دیں گے، کمی کر دیں گے. تو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید سوچتا، لیکن یہ صحابہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت در نبوت پہ ہوئی ہے. اس لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہم در نبوی سے جڑ جائیں، اگر ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا،
معاملات سب مسنون ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے اندر بھی کردار میں وہ ساری خوبیاں آ جائیں گی جس میں بے خوفی ہے۔ مومن بہادر اور شجاع ہوتا ہے، وہ ان چھوٹے جھوٹے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، گھبرانے والا نہیں ہوتا۔ مشکلات مصائب آئیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے کہ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں مجھے نقصان پہنچائے۔ میرا رب، میرا کلہ کارا کائنات کا مالک خالق رب، وہ کسی کو میرے پاس آنے دے سکتا ہے؟ وہ تو ایسا ہے جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، جو بے خبر نہیں، جو خبیر علیم خبریں رکھنے والا جاننے والا، وہ میری خبریں رکھتا ہے، اس سے مجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہیں کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اب مرتدین کے جو وفود مدینہ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صاف جواب دیا۔ اب یہ خبر ہر طرف پھیل گئی، مرتدین اور منکرین جو زکوٰۃ والے تھے وہ مارکا رائی کے لیے تیار ہو گئے۔ صوبوں کے جو عامل تھے یعنی ان کے وہ باغی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں زکوٰۃ دیتے۔ جو عاملین تھے نا زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، ان سے لوگوں نے کہا کہ ہم۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق ایک بیدار مغز خلیفہ، آپ نے خطوط لکھے سارے سرداران قبائل کو، سارے عاملین کو، اور جو حضرت اسامہ کا لشکر رومیوں سے برسر پیکار تھا انہیں بھی کہا کہ جلدی سے اپنی مہم واپس کر کے واپس آئیں، کیونکہ یہاں مرتدین اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کے خطوط پہنچے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں، معافی دینے والے نہیں ہیں زکوٰۃ کی۔ تو مدینہ میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے چند جو جید اور بہادر صحابہ ہیں نا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا خیمہ مسجد نبوی کے سامنے مستقل لگوا دیا۔ وہ گشت کرتے، پہرا دیتے کہ مدینہ پہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو حضرت ابوبکر صدیق تک نہ پہنچ سکے۔ اسی دوران قبیلہ ابرک، قبیلہ ابس، ذی قصہ، ان لوگوں نے اٹیک کی تیاری کی، انہیں بھگایا ان صحاب نے، لیکن وہ چلاکی سے مدینہ میں دوسرے راستے سے دف اور باجے بجاتے، یعنی چلاکی سے داخل ہو گئے کہ ہم تو میرے ٹھیلے سے واپس آئے ہیں۔ پھر حملہ کیا، کچھ صحابہ کے اونٹ چوری کر کے لے گئے، کچھ صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی، وہ ان کے پیچھے گئے اور قسم کھائی کہ جب تک میں ان شہداء کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 6 گھنٹے مدینہ میں خون ریز جنگ مرتدین کے ساتھ ہوتی رہی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا پیچھا کیا۔ جب لشکر اسامہ پہنچا ہے نا، وہ تھکے ہوئے تھے سفر سے، ان سے کہا کہ آپ مدینہ کی حفاظت کرو، میں نکلتا ہوں۔ تو آپ صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے اور ان سے قتال بھی کیا۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو مقابلہ تھا۔ اول وہ لوگ تھے جو نجد اور یمن، حضرموت وغیرہ میں مسلمہ کذاب اور طلحہ اور سجاع جو جھوٹے نبی ہیں نا، ان کو انہوں نے نبی مان لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے وہ قبائل تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے۔ اب جب زکوٰۃ دینے والوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ جا کے ان نبیوں کے ساتھ مل گئے۔ تو گویا یہ مرتدین اور منکرین زکوٰۃ نے اتحاد کئی جگہوں پہ کر لیا، اور اس لیے ان حالات میں وہ مدینہ میں بھی یعنی بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرمان لکھا اور ہر قبیلے میں قاصد بھیجے، جس فرمان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ ایک ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مرنے کے بعد ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اسلام کے جو پلر ہیں ان میں سے کوئی ایک پلر، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، کوئی بھی جو چھوڑے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اب آنے والے نہیں ہیں، لیکن دین اصلی حالت تک، ڈے آف ججمنٹ تک چلے گا۔ لہٰذا وہ جو قاصد آپ نے روانہ فرمائے نا ہر علاقے میں، ان سے کہا کہ ہر مجمع میں جا کے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں یہ میرا پیغام اعلان پڑھ کے منادی کراؤ اور سنا دو قاصدوں کو۔ اور ان کے ساتھ لشکر بھی بھیجا تھا، فوجی بھی بھیجے تھے، اور جا کے جب پڑھ کے سناؤ اور کہو کہ اسلامی لشکر تمہارے قریب جب پہنچے
تو اپنے علاقے میں اذان دینی شروع کر دینا. جس علاقے سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے اذان کی آواز آئے گی، وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، مرتد نہیں ہوا اور یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، تو وہاں حملہ نہیں کیا جائے گا. اور جہاں سے اذان کی آواز نہ آئی، یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ مان نہیں رہے، یہ مرتد ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے سخت باز پرس ہوگی، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پہ حملہ کیا جائے گا. جب یہ قاصدین کے ساتھ آپ نے قاصد روانہ کیے اور اس کے ساتھ 11 آپ نے جھنڈے تیار کرائے، 11 سردار منتخب فرمائے، 11 علم، 11 سردار، اور ہر ایک کو ایک ایک وقت میں جھنڈا اور سردار کو فوج دے کے روانہ کیا. دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ابھی منافقین اور اس کی بنی سادہ کا وہ ہنگامہ ابھی وہ سارا ہوا ہے، اور ابھی وہ زخم اتنا تازہ ہے جدائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اب ایک دم سے یہ ایک یعنی مدینہ سے اتنی فوج نکالنا، لشکر اسامہ پہلے روانہ کیا، اب یہ ایک چھوٹی بستی ہے نا، اور لیکن صحابہ کا آپ جذبہ دیکھیں، 11 گروپ نکالے آپ نے، 11 جھنڈے، 11 سردار، اور فوجی دستہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور جہاں جہاں یہ قبائل ان کو ذمہ داریاں دی ہوئی تھی، جیسے خالد بن ولید کو علم دیا ہے نا، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ طلحہ خویلد جو نبی کا جس نے دعویٰ کیا نا، طلحہ کے ساتھ انہوں نے ادھر چڑھائی کرنی ہے. جب اس مہم سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر بطاح کی طرف مالک بن نویرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس پہ حملہ کریں گے. ایک علم جیسے اکرمہ بن ابو جہل، حضرت ابو جہل کے اکرمہ جو ہے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو ان کو دیا، اور انہیں کیا حکم تھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، یہ سب سے مضبوط گڑھ تھا اس کا، مسیلمہ کا، اس کے خلاف لڑیں گے. تیسرا علم آپ نے شرجیل بن حسمہ کو دیا، اور انہیں ان سے کہا کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو پھر اکرمہ کی مدد کرنا جا کے. یعنی اس طرح سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا. 11 کے 11 کو، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، جو ہم وہ اٹیک ہر علاقے میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آتی جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منشور خاص روانہ کیا، اور وہ منشور خاص ہر لیڈر، ہر علم بردار سپہ سالار کو دیا. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو گے، جو تمہارے ساتھ فوج ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو گے، اور راستے میں سے کوئی آپ کے ساتھ اگر ملنا چاہے تو اس کی جانچ پڑتال کرو گے، اور جہاں جہاں قبائل متی ہوتے جائیں ان کو بھی اپنی فوج میں شامل کرتے جانا، تاکہ جب تم لڑائی کے مقام پہ پہنچو تو تمہارے پاس ایک بڑا لشکر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا بدقسمتی سے. آج ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ وہ پھر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی اور آپ لوگ اس سے گھبرا نہ جائیں. تو سب سے پہلے ہم طلحہ اسدی، جیسے طلحہ لکھتے ہیں نا ویسے طلحہ، اس میں یا ہے، توئے لام یا اور ہا، ٹھیک ہے نا، حلوے والی ہا ہے، پھر دوسری ہا ہے، طلحہ اسدی. یہ ایک کاہن تھا. کاہن پتہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ قسمت کا حال بتانے والے، مستقبل میں کیا ہوگا، نعوذ باللہ. اور آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو شخص مقدر کا ہاتھ دکھانے کے لیے کسی پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بخشش نہیں ہوگی. یا آپ دیکھیں نا ہاروسکوپ پڑھنا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پہ نہیں، آپ تقدیر میں کسی اور کی ٹامک ٹوئیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ شرک کی ایک قسم ہے. تو اگر آپ ایسا کوئی آپ کا شوق ہے، اور اسکوپس کا جو آج کل یوتھ میں بہت زیادہ ہے، ستاروں کا حال چال، تو اس سے آپ باز رہیں، کیونکہ اس میں شرک کی بدبو ہے بہت ساری، اور منع فرمایا گیا سختی سے. تو یہ جو طلحہ اسدی تھا یہ ایک کاہن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا، ایمان لے آیا. اور جب آخری زمانہ نبوت تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، اور بنی اسرائیل کے بعض قبیلے اس کے ساتھ مل گئے. تو اس کی سرکوبی کے لیے زرار بن اظہر کو بھیجا گیا، اور وہ اب بھی اپنا کام نہیں ختم کر چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ نے ہی حضرت زرار کو بھیجا تھا. لیکن انہیں جب خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو وہ یہ مہم راستے میں چھوڑ کے واپس آ گئے. وہ جو مہم انہوں نے چھوڑی تھی نا
اور مدینہ آئے تھے. اب طلحہ کو فرصت مل گئی، اس نے اپنی عادت درست کی، اپنی جمعیت بڑھا دی، اور اپنے ساتھ وہ اطفان اور ابازن کے قبیلے اور سارے ساتھ ملا لیے. وہ جو سارے ابو بکر صدیق سے چھوٹے مارکوں میں شکست کھا کے بھاگے تھے نا، وہ طلحہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے ایک بڑی جماعت، صرف جماعت ہی نہیں بنائی، اس نے نجد کے پاس ایک نا مشہور بہت بڑا سا نا فاؤنٹین چشمہ ہے بزاحا، اس پہ اپنا بہت بڑا فوجی کیمپ لگا لیا، اور یہاں کے سارے قبیلے اس کے ساتھ ملنے لگے کہ آؤ بھائی نیا نبی آ گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ 11 سردار بھیجے تھے نا، تو حضرت عدی بن حاتم، یہ آپ کو پتہ ہے نا، ان کا قصہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں سے، کہ ان کی بہن قیدی ہو کے آئی تھی، اور واپس جا کے اس نے عدی سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی ہستی سے مل کے آئی ہوں کہ جنہوں نے سخی کی تکریم کی ہے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں. تو اس نبی نے میرے لیے چادر بچھائی اور مجھے بٹھایا ہے کہ بے شک تیرا باپ نبوت سے پہلے چلا گیا ہے، لیکن وہ سخی تھا، دل کا کشادہ تھا، دل کا کھلا تھا، شجاع تھا دل کا. تو جب عدی بن حاتم نے، یعنی حضرت حاتم تائی، آپ کو پتا ہے نا کہ فلاں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے، جس بڑی سخاوت کی ہے. یعنی حاتم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن سخاوت بندوں کو زندہ رکھتی ہے. نوٹس کیا آپ نے؟ 1500 سال پہلے سے وہ بندہ آج بھی ہمارے محاوروں میں زندہ ہے. تو یہ عدی ان کے بیٹے ہیں. یہ نبی اپنی بہن کے کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر آپ نے ان کا اکرام فرمایا کہ آپ سخی باپ کے بیٹے ہو. پھر جو ایمان لے آئے، ان میں کلمہ شہادت پڑھا، اور اب جو ہے جو ایک جھنڈا دیا گیا ان عدی بن حاتم کو دیا گیا ہے. اس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ خالد بن ولید کو جو جھنڈا دیا گیا تھا نا، تو ان سے پہلے انہیں کہا کہ آپ جا کے اپنے قبیلے، ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا، بنی طے، عدی بن حاتم کا، ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ خالد بن ولید ان پہ اٹیک کریں طلحہ پہ، آپ اپنے قبیلے والوں کو طلحہ سے ہٹا لو، ان سے کہو کہ بچ جاؤ، یہ جھوٹا نبی ہے. تو حضرت عدی بن حاتم تیزی سے پہنچے، اور انہوں نے جا کے اپنے قبیلے کے سارے آدمیوں سے کہا، کیونکہ یہ سردار تھے، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، تم مرتد نہ ہو اور اس کا پیچھا چھوڑ دو. اس طرح مسلمہ کی قوت جو ہے نا وہ کمزور پڑ گئی. اور پھر جتنے لوگ اس سے ہٹے تھے نا، حاتم بن عدی ان کے لیڈر بنے، اور خالد بن ولید کے ساتھ فوج میں شامل ہوئے. یعنی اپنے قبیلہ طے کو ان سے توڑ کے، اور پھر یہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوئے، اور پھر وہ بزاخہ جو چشمہ ہے جہاں فوجی کیمپ ہے، وہاں پہ طلحہ پہ حملہ کیا. یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو 2 بہادر جرنیل تھے نا، اکاشا اور ثابت، یہ شہید ہو گئے. اور اب لوگوں کا تھوڑے سے نا، لوگ ایسے تھوڑا سا ہوتا ہے سردار شہید ہو جائے تو ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پش کیا کہ ایسی فکر کی بات نہیں ہے. تو جو طلحہ کا لشکر تھا نا، وہ جو جھوٹا نبی ہے، اس کی سپہ سالاری اس کا بھائی کر رہا تھا، جس کا نام تھا خیال. جب کہتے ہیں نا خیال، ہمارا کیا خیال ہے، اس کا نام خیال تھا. اور طلحہ ایک چادر اوڑھ کے نا لیٹ گیا، اس نے کہا کہ میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں. خیمے میں لیٹ گیا، فوج لڑ رہی ہے اس کے بھائی کی سرکردگی میں خالد بن ولید کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب وہ ایک چادر لے کے خیمے میں لیٹ گیا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے لگا کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے، میں وہی کا انتظار کر رہی ہوں. اب جو یعنی اس کے لشکر میں جو اینیا بن حسن ایک سردار تھا، وہ گیا، اس نے کہا کہ بھائی کیسے نبی ہو، وہی آئی ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے چادر سے منہ نکال کے کہا کہ نہیں، ابھی میں جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوں نا. پھر لڑائی، اور ان کو لگا کہ ہم ہارنے لگے ہیں. اب وہ اندر گئے، اس نے جا کے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، کوئی وہی تمہارے پاس آئی ہے؟ یعنی جواب دو، ہم تو یعنی آلموسٹ ہار رہے ہیں، ہمارے پاؤں اکھڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا، نعوذ باللہ، وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے. اب اہنیہ کو پتہ چل گیا یہ جھوٹا ہے. وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا، لوگوں طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں. یہ سنتے ہی جو مرتدین تھے ان کے پیر اکھڑ گئے، بھاگے، بہت سے مقتول ہوئے، بہت سے مفرور ہوئے.
بہت سارے گرفتار بھی ہوئے، بہت سے اسی وقت اسلام پہ قائم بھی ہوئے. اور طلحہ جو ہے نا، جو نبی ہے، وہ جھوٹا نبی، وہ اپنی بیوی کوئی گھوڑے پر سوار بیوی کے ساتھ ہو کے بھاگا اور شام کے ملک کی طرف نا قضاء نامی مقام پہ جا کے وہاں پہ اس نے کہا کہ میں رفتہ رفتہ، یعنی اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا. بہرحال بعد میں اس کو عقل آئی. جب حضرت عمر فاروق کا دور آئے گا نا تو ہم پڑھیں گے کہ یہ مدینہ آئے گا اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تجدید دین کرے گا. اور وہ جو عینیہ اس کا سپہ سالار تھا نا، وہ جو ہے وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا، ان کی بیعت کی اور اپنے ایمان کی اس نے تجدید کی کر لی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش ہوا اور اس نے وہاں کوئی بدتمیزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، تو پھر اس کو قتل کر دیا گیا. مورخین کی اس میں مختلف رائے ہے. تو وہ جو جگہ جہاں چشمہ تھا نا، جہاں طلحہ اسدی اپنی فوج لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو جمع ہوا تھا، تو بہرحال وہاں جو ہے کچھ قبائل بعد میں آ کے دوبارہ جمع ہونے لگ گئے اس گڑھ میں. تو اس میں سلمہ بنت مالک ایک عورت بھی تھی. جو بکھرے ہوئے لوگ تھے نا، اس نے کہا کہ میں نبیہ ہوں. سلمہ نے کہا میں نبی ہوں. عورت کیوں نہیں نبی ہو سکتی؟ نعوذ باللہ. جب حضرت خالد بن ولید کو یہ اطلاع ملی، وہ دوبارہ وہاں جمع ہونے لگے ہیں اور وہ اس کی طرف بڑھے. وہ مقابلے پہ آئی. ایک نا وہ نا اونٹنی پہ سوار تھی، ناکہ پہ، اور اس نے 100 بہادر سپاہی رکھے ہوئے تھے جو اس کی ناکہ کی حفاظت کرتے تھے. عورت تھی نا تو اس نے اپنے باڈی گارڈ بھی 100 رکھے ہوئے تھے نا. تو بہرحال حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے آگے کہاں چل سکتی تھی. تو بہرحال اس کی ناکہ کے سارے لوگ جو حفاظت پہ تھے 100 کے 100 وہ مقتول ہوئے. یہ سلمہ جو ہے وہ اونٹنی سے گری، زخمی ہوئی، بعد میں مقتول ہوئی. جب یہ جو ہی مقتول ہوئی تو اس کے سارے مریدین جو ہے نا وہ بھاگ گئے. گویا طلحہ اسدی جھوٹا نبی بھاگا، بعد میں ایمان لایا حضرت عمر فاروق کے دور میں. یہ جو عورت ہے سلمہ بنت مالک جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ جو ہے یہ ماری گئی. ادھر جو مدینہ میں ہے وہاں پہ کچھ فراڈ ہو گیا. فراڈ کیا ہوا کہ بنو سلیم کا ایک بندہ، ایک سردار عبد جلیل آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں نا جھوٹے نبیوں کے اور منکرین کے خلاف نا آپ کو اپنی فوج کے دستے دیتا ہوں، بس مجھے کچھ نا آپ اسلحہ دے دیں، مجھے کچھ اسلحہ دے دیں، میں مدد کرتا ہوں. جو ہی وہ مدینہ سے، آپ نے اسے اسلحہ دیا، جو ہی وہ مدینہ سے نکلا تو وہ تو مسلمانوں کے مقابل آ گیا. بہرحال اسے حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی، اسے گرفتار کیا عبد جلیل کو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو نہیں، بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یعنی سارے مدیان نبوت کو، کچھ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کچھ نے بعد میں. ہم باری باری تھوڑا تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو بہرحال یہ جو عبد جلیل ہے اس کو حضرت ابوبکر کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. ایک اور عورت سجا، اس نے بھی نبوت کا ایک سلمہ ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا، ایک سجا، جیسے شجاع لکھتے ہیں نا، جیسے اسی طرح یہ سجا ہے، سین جیم الف اور حلوے والی ہے سجا. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور بنو تمیم کے کچھ قبیلے اپنے ساتھ اس نے لگا لیے اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اور یعنی لشکر کافی، اس نے تقریباً 4000 اس نے لشکر جمع کر کے اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے یہ نکلی. جب راستے میں آئی تو ایک اور نبی مالک بن نویرہ وہ بھی لشکر لے کے آ رہا تھا. وہ کہتے میں نبی ہوں. یعنی ہر ایک کو یہ تھا کہ مدینہ کی حکومت ہمیں ملے، شہرت ملے، مال ملے. تو لہٰذا اب دونوں کو فکر لگی، سجا کو بھی لگی کہ ایک نبی راستے میں ہے، اس کو بھی لگی کہ ایک نبی راستے میں ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دونوں آپس میں مل کے طے کر لیں نبوت. تو دونوں نے آپس میں ڈیل کی، سجا نے اور مالک بن نویرہ نے آپس میں، دونوں جھوٹے نبیوں نے آپس میں ڈیل کی. مالک بن نویرہ نے اسے میٹنگ کے لیے بلایا، خط لکھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. اس نے کہا میں مدینہ پہ حملہ کرنے چاہتی ہوں، میں نبیہ ہوں. اس نے سنا آپ بھی نبی ہیں. اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کے آدھی آدھی نبوت کر لیتے ہیں. مدینہ پہ آدھا ہمارا حق ہوگا، آدھا تمہارا، آدھا میرا، آدھی پیغمبری تمہاری نعوذ باللہ، آدھی میری. تم میرے پاس آؤ اور دونوں مل کے بات طے کرتے ہیں، آپس میں ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پیغام پاتے ہی
یعنی مسیلمہ جو ہے یعنی مالک بن نویرہ کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی اور دونوں نے آپس میں طے کیا اور دونوں اکٹھے ہو گئے. اب دونوں کی فوج ڈبل ہو گئی ہے، یعنی سجا کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سجا جو ہے اس نے یعنی مالک بن نویرہ سے ابھی ڈیل کر رہی تھی، تو اسی دوران مسیلمہ کذاب نے سوچا کہ وہ بھی تو نبی تھا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مجھ سے نکاح کر لو. نبوت تو تم آدھی آدھی کر رہی ہو. دیکھیے عورت جب اٹھتی ہے نا شر کے لیے تو مرد اسے کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اب مالک بن نویرہ کہہ رہے آدھی آدھی پیغمبری کر لیتے ہیں. ادھر سے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ آؤ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ کی، نکاح ہوا. 3 دن یہ وہاں اس کے خیمے میں رہی. جب یہ واپس آئی اپنی فوج میں تو اس کے لشکر والوں نے کہا تمہارا نکاح تو ہے، تمہارا مہر کہاں ہے؟ تو تمہارا بے مہر کے نکاح کیسے ہو گیا ہے؟ وہ دوبارہ مسیلمہ کے پاس گئی تو اس نے کہا میں مہر میں تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے 2 نمازیں عشاء اور فجر کی معاف کر دیتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ تمہارے اور میرے نکاح کا مہر ہے کہ 2 مشکل جو نمازیں ہیں عشاء اور فجر کی وہ معاف کر دیتا ہوں. نعوذ باللہ. سجا وہاں سے رخصت ہوئی. ٹھیک ہے. اور راستے میں حضرت خالد بن ولید مقابلے کے لیے ہیں. بہرحال مقابلہ ہوا بنی تمیم کے ساتھ. مالک بن نویرہ نے اپنی بستی میں اذان دی. یہ تینوں نبی اب اکٹھے ہو گئے ہیں نا، مسیلمہ بھی، سجا بھی جو جھوٹی نبی ہے، اور مالک بن نویرہ بھی. انہوں نے آپس میں ڈیل کر لی ہے. مالک بن نویرہ جو ہے اس نے تو یعنی ایک علاقے میں وہ گھس گیا. سجا جو ہے وہ بھاگ گئی اور کہیں اس نے گمنامی کی زندگی گزاری ہے. تاریخ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ خالد بن ولید کے لشکر کو دیکھ کے ہی وہ بھاگ گئی تھی. اور یہ جو مالک بن نویرہ ہے اس نے پناہ لی اور اذان دینی شروع کر دی اپنی بستی میں. حضرت خالد بن ولید نے جب اس کو بلایا اور کہا کہ تم واقعی ایمان پہ ہو یا کوئی کسی نے اذان کی آواز، خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے تو نہیں سنی. اس نے کہا کہ نہیں میری بستی میں تو اذان کی آواز ہوئی ہے. تو بہرحال لیکن جب وہ بات کر رہا تھا نا مالک بن نویرہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کہہ رہا تھا تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں، تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے صاحب کا لفظ استعمال کر رہا تھا. حضرت خالد بن ولید کو اس پہ بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ کیا وہ تمہارے صاحب نہیں تھے؟ اس پر اس نے کوئی خاطر خواہ یعنی ان کو تسلی بخش جواب نہیں دیا. تو لہٰذا حضرت زرار پاس ہی کھڑے تھے، تلوار لے کے حضرت خالد بن ولید نے انہیں اشارہ کیا، انہوں نے اس کو مار دیا. اور یہ ایک معمولی سا ہی واقعہ تھا لیکن مورخین نے اس کو اتنا اٹھایا کیونکہ حضرت ابو قتادہ جو ہے نا وہ خالد بن ولید کی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا کہ مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرو، اس نے اذان کی آواز آئی تھی، اس نے اذان دی تھی. لیکن وہ اس حضرت خالد بن ولید کے سامنے تو بدتمیزی کر رہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. بہرحال حضرت قتادہ جو ہیں وہ بھاگ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، شکایت کی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں خالد بن ولید، اور یہ میدان جنگ کا ایک واقعہ ہے، تم چھوڑ کے کیوں وہاں سے بھاگے، واپس جاؤ. لہٰذا وہ واپس گئے. لیکن یہاں صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بات چیت کرنی شروع کر دی کہ وہ ناحق، کیونکہ حضرت ابو قتادہ لوگوں کو بتا گئے تھے کہ آپ ناحق مسلمانوں کو یعنی کفار جو بھی غلط فہمی تھی. بہرحال تو وہ ادھر جو ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جب چہم گوئیاں ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب خاص سے مالک بن نویرہ کا جو قتل ہے نا اس کا خون بہا دیا. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کتنے محتاط تھے. ہم اتنے شیر اور اتنے دلیر ہیں کہ ہم بڑے سے بڑی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں نا، خیر ہے، سنتی تو ہے. یعنی وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے. قدم کہ اذان کی آواز آئی ہے بستی سے، وہ بندہ نہیں بھی مان رہا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے دی ہو تو اس کا خون بہا دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان پہ تھوڑی سی قدغن لگی اور ان کو بعد میں آگے ہم پڑھیں گے کہ
اس کو بھگتنا بھی پڑا جو ان پہ الزامات پھر آگے لگیں گے. تو ان میں ایک یہ بھی بہت بڑا تھا کہ مالک بن نویرہ کا قتل جو ہے نا وہ ان کے متھے لگ گیا تھا. تو بہرحال فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو قبیلے آ کے مسلمان ہوئے تھے ان میں مسلمہ حبیب کا قبیلہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، جس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور یہ یمن میں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس نے آپ سے ملا بھی تھا، خط بھی لکھا تھا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، نصف ملک قریش کا ہے اور نصف ملک ہمارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حیات طیبہ میں بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جواب دے دیا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک پائی یعنی کھجور کی ایک چھلکا بھی میں تمہیں نہیں دوں گا نا. تو بہرحال اس کو موقع مل گیا تھا تیاری کا اور اس نے خوب تیاری کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا، اتنے لوگ اکٹھے کیے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے سامنے یہ ٹک نہیں سکا. اور یہ اتنی بڑی جنگ تھی مسلمانوں کے خلاف کہ اس میں اتنا خون بہا ہے. اور مسلمہ کذاب کے پاس جو قبیلہ ربی ہے نا صرف اس کے ہی 40,000 لوگ تھے. اور بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے مگر ان میں قومیت اتنی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کا جھوٹا نبی. وہ خود کہتے تھے کہ قریش کے سچے نبی سے ہمیں ہمارے قبیلے کا جھوٹا نبی زیادہ پیارا ہے، کہ ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ جو قبائلی تعصب ہے نا وہ ابھی تک انسانوں کے اندر تھا. اور وہ اتنا اس جنگ میں نقصان ہوا ہے. یہ گمسان کی جنگ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ کتنے مسلمانوں کا خون بہا ہے. اور ایک لالچ کہ نبوت اگر مجھے مل جائے تو میں بھی ویسی شہرت پا جاؤں اور میں بھی پورے عرب کا شاہ بن جاؤں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور جب سارے مکہ والے انتظار میں تھے کہ اب ہماری گردنیں اڑائی جائیں گی جس طرح کہ فاتح کرتے ہیں، تو آپ باب کعبہ کے دروازوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو ایک زبان میں سب کہہ رہے تھے کہ آپ شریف بھائی شریف بیٹے ہیں. تو آپ کا جواب بھی وہی تھا کہ آج میرا جواب بھی وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، کہ تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ معافی کا جو جذبہ ہے اور لالچ سے پاک دل، یہ اللہ پاک سے مانگا کریں. قلب سلیم جس میں کوئی لالچ نہ ہو، نہ کوئی عہدوں کا، نہ کوئی شہرت کا، نہ کوئی اس بات کا کہ لوگ ہمیں جانیں، ہمیں پہچانیں، ہماری ٹور ہو جائے. کیا ٹور؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے مردے جیتے ہیں. مردے کو فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ ویلویٹ کا کفن پہنا دیں، اس کو آپ گھاس کا کفن پہنا دیں، اس کو آپ کھدر کا کفن پہنا دیں، بوری کا پہنا دیں، اس کو فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ہم مردوں کی طرح جئیں گے نا، کہنا نہیں ہے، پریکٹیکلی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں فرق ہی نہیں پڑے گا، نہ کسی کے پھول سے، نہ کسی کی دھول سے، نہ کسی کی واہ واہ سے، نہ کسی کی ٹھاڈا سے، نہ کسی کے ٹھڈوں سے، نہ کسی کی کولڈ لک سے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اتنا آسان سا نسخہ ہے نا. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسے جیو جیسے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کن فی الدنیا غریباں، غریبوں مسافروں کی طرح جیو. مسافر کو کون جانتا ہے؟ یعنی اگر اس وقت ہماری فلائٹ اللہ کرے کہ کووڈ-19 دور ہو اور انشاءاللہ فلائٹس چلیں، تو سپوزنگ ہماری فلائٹس ہیں کسی ملک کے لیے، کہیں کے لیے بھی، تو وہاں جا کے ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی ایک بندہ نہیں جانتا. تو اس دنیا میں ہم ایسے رہیں جیسے ہم مسافر ہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے. یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں نا، یہ ایگو، انا کے بت ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد ایک اثار بنایا ہوا ہے. بس اس سے ہمیں نکلنا ہے.
लालच से निकलना है। जब दिल लालच से, तलब और तमा से पाक हो जाएगा ना, फिर मेरा रब खजानों के मुंह खोलेगा, और ऐसे खोलेगा कि वो नस्लों में मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन लालच से पाक कैसे रखें, तत्हीरे कलब कैसे करें? अब मैं आपसे कहा करती हूँ ना कि दिल एक ऐसा है, जैसे समर में आप देखते हो कि पूल में सारा साफ पानी है, ठीक है ना, सारा साफ पानी है, वो एक पूल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह दिल एक ऐसा पूल समझे जिसका पानी पीने लायक है, ठीक है ना, ऐसा तालाब है जिसमें से पानी पिया जा सकता है। अब इसमें सारे चश्मे आ रहे हैं, नमाज का, जिक्र का, तस्बीहात का, जो इसकी ततहीर कर रहे हैं, इसकी क्लेंसिंग कर रहे हैं, इसको स्टरलाइज कर रहे हैं, इसको पाक कर रहे हैं। लेकिन अगर एक चश्मा बीच में, एक नाली जो है वो झूठ या तकब्बर या रिया या गीबत या लालच की आ जाएगी, तो वो सारा पानी गदला और मैला और पीने काबिल नहीं रहेगा। क्योंकि हम बहुत सारे अमाल करते हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई एक आध नाली ऐसी होती है जो सारा पानी गदला कर देती है, मैला कर देती है, नापाक कर देती है। इसकी हमें कोशिश करनी है। इस सिटिंग का मकसद ये है कि मेरे समेत जो कहने वाला है ना, जो बोलने वाला है, उसको ज्यादा जरूरत होती है इन बोलों की। वो अपना सबक याद कर रहा होता है, वो अपना सबक दोहरा रहा होता है, और उससे पूछ भी ज्यादा होनी है। पूछ क्यों ज्यादा होनी है कि तू मसनद में बैठ के लोगों को दावे बड़े बड़े करता था और तू अंदर से खुद खाली खोखा था। इसलिए जो बताने वाला होता है उसकी हदायत के लिए दुआ ज्यादा मांगा करे कि अल्लाह करीम पहले उनके साथ कुरामत का मामला कर देना, क्योंकि जो बोल यहाँ से निकल रहे हैं दुनिया उनको पकड़ के अमल कर रही है। और अगर कोई स्लिप हो गई बात ऐसी जो कि इस्लाम में नहीं है, तो फिर इस पे कितनी बड़ी पकड़ है। अगला तो बेकसूर है ना। देखिए, लोग तो अपने जूते का एतबार किसी पे नहीं करते। नमाज पढ़ने लगते हैं तो जूता साइड लिफाफे में डाल के रखते हैं, और जो बैठ के सुन रहे हैं उन्होंने अपना दीन मेरे, ईमान मेरे सामने रख दिया है। तो ये बहुत नाजुक, ये कांटों की सेज है। देखने में लगता है कि ये बहुत मजेदार काम है। अक्सर यंग बच्चियां कहती हैं ना कि आपको बड़ा मजा आता होगा कि एवरीबॉडी वांट टू टच यू, फील यू, टॉक टू यू, सिट विद यू, मैसेज यू। ये बच्चे, ये कांटों की सेज है, ये आपको अंदाजा ही नहीं है। जिस तन लागे सो तन जाने। ये जिंदगी त्यागनी पड़ती है, जिंदगी त्यागनी पड़ती है, फिर आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। बस दुआ करें कि ये कश्ती किनारे लग जाए। तो हमने दिल की तत्हीर कैसे करनी है, दिल को पाक कैसे करना है, उसके लिए कुछ क्लेंजर हर रोज हम जो जिक्र की बात करते हैं ना, वो कुछ क्लेंजिंग मटेरियल हम लेते हैं। कोई ड्रेन ओपनर, कोई क्लॉग हुए हुए दिल हैं, इनको साफ कर दें। ये दिल जो है ना, ये न्यूक्लियस है हमारी बॉडी का, ये मेन सोर्स है जिसकी नीयतें, जिसके अमाल, जिसकी सोचें, जिसकी तवज्जुहात हमारी जिंदगी बनाएंगी, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी। और इसमें ही पहले ईमान आता है और इसमें ही पहले शक आता है। ये जो झूठे नबी हैं ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, औरतें मर्द, इनका अखीर खराब क्यों हुई? ईमान लाने वाले थे, नबी को देखा था, लेकिन यहां मैल आ गया, लालच आ गया कि हम भी नबी बन जाए, हम भी खट लें, हम भी पा लें। तो लिहाजा कौन सा क्लेंसर सबसे, यानी आप समझे कि हाई पोटेंसी का है, जो कि बिल्कुल ना क्लेंजिंग में बेहतरीन है, और वो है तौबा। तौबा, और तौबा इस तरह मांगी जाए कि अल्लाह सारी जिंदगी तूने तारी की है, हमारी पर्दे डाले हैं। अगर हमारे वो बात लोगों को, वो काम पता चल जाए जो हम अकेले में करते हैं, तो कोई हमें मुंह न लगाए, थूके ना हमारी तरफ। ए मेरे करीम मालिक, तूने पूरी जिंदगी सतारी की, हमारे पर्दे रखे, क़यामत के दिन भी हमारे पर्दे रख लेना। हम तुझसे तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। वो आपको वाकया पता है ना, बनी इसराइल के एक शख्स का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं हो रही, और सबसे कहा कि भाई नमाज इस्तिस्का के लिए निकलें। और वो नमाज वो होती है कि बारिश होने के लिए ना मैदान में सारी उम्मत जमा होती है, और फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और अपने ऊपर चादरें ओढ़ के निकलते हैं कंधों पे। और वो जो जब नमाज हो जाती है तो चादर पलटते हैं,
جب چادر پلٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ پاک جو ہیں وہ اپنی رحمت سے جو ہی چادر پلٹتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آتی ہے کہ آج جو ہے ایک شخص ایسا گناہگار ہے اس مجمع میں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. سب کی دعا اس کی وجہ سے رد ہو رہی ہے کہ ایک گناہگار مجمع میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایک شخص گناہگار ہے وہ نکل جائے، کیوں ساری بستی کو قید کا شکار کر رہے ہو، تاکہ بارش برسے اور مخلوق بسے، انسان جانور زندہ ہوں، پانی ملے. اب وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ میں گناہگار ہوں، پوری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معاملہ کر لیا کہ اے میرے کریم مالک، پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، تو نے پردے رکھے ہیں، آج اتنی پوری بستی کے مجمع میں تو مجھے بے پردہ کرنے لگا ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں نے جتنی زیادتیاں کی میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے. ابھی کوئی بندہ نکلا نہیں مجمع سے اور بارش برسنی شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کریم میری تو کچی ہو گئی، میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک گناہگار ہے جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، بندہ نکلا کوئی نہیں، بارش ہوگی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بندہ کیوریس ہوتا ہے نا کہ اس کا نام تو بتا دیں وہ کون ہے. اللہ پاک نے وہی بھیجی، موسیٰ جب وہ میری نہیں مانتا تھا میں نے جب بھی اس کے پردے رکھے، اب تو وہ میرا یار بن گیا، میرا دوست بن گیا، مجھ سے اس نے معافی تلافی کر کے صلح کر لی ہے. اب میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں، وہ تو ایسے پردے رکھنے والا رب ہے کہ ہم پوری زندگی بغاوتیں کرتے رہیں، بھاگتے رہیں، جب وہ معافی دیتا ہے تو پھر وہ پردے بھی رکھتا ہے. تو لہٰذا دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے دیں. یہ توبہ کی توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم 100 دفعہ استغفار کی تسبیح صبح شام کر لیتے ہیں، دل سے توبہ، ایک ایک گناہ پہ تصور ہو اور پھر معافی مانگی جائے. دیکھیں نبیوں کی دعائیں بھی توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوئیں. اور اگر آپ ویسے بھی توبہ کے لیے کچھ ٹپس بھی ہیں کہ اگر آپ توبہ منوانا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص سے دعا کرائیں، کسی نوجوان ایسے سے جس نے ابھی اللہ سے توبہ کر کے صلح کی ہو. جس مجمع میں وہ ہوگا اس کی آمین پہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی. کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے نا، اس وقت پوری دنیا بائیں پھیلائے ہے، اٹریکشنز ہے، سوشل میڈیا، مالز، برانڈز، موویز، تھیٹر، کیا کچھ ہے باہر. اس وقت اگر کوئی بندہ ان سب باہوں کو دھتکار کے رب کی طرف آتا ہے تو میرا رب تو اسے ایسی جپھی ڈالتا ہے نا کہ پھر دنیا جوگا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی نوجوان جس کی توبہ قبول ہوئی اس کی آمین. یہ توبہ جو ہے یہ تریاک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا، کوئی تریاک اس کو پلائیں کہ وہ زہر. ہمیں گناہوں کا جو زہر لگا ہے اس کی ویکسین ہے یہ، ٹھیک ہے، اینٹی سیپٹک ہے یہ. بے بسی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے، پھر توبہ مانگیں. وہ حضرت امام احمد بن حنبل نا کسی بستی میں گئے تو بستی والوں نے انہیں کہا کہ بھائی کوئی نہیں ہم نے رہنے دینا، مسجد ہم تالا لگا رہے. نکلے بابا جی یہاں سے، انہیں کیا پتا وقت کے امام ہیں، نکال دیے. اب وہ بستی سے باہر نکلے، ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں گئے تو ایک بابا جی تھے. انہوں نے کہا میں اندر آ جاؤں، مسافر. بابا جی نے کہا ضرور، جو میرے پاس ہے نمک مرچ آپ بھی کھا لیں، آئیں رات گزاریں. تو بابا جی اٹھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے اپنی جھونپڑی میں. تو وہ اٹھے تو بسم اللہ، استغفر اللہ، ہر قدم اٹھا رہے ہیں استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ. جب وہ دیکھ رہے امام احمد بن حنبل کہ یہ میرا میزبان ہر قدم پہ استغفار کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی اس استغفار نے آپ کو کچھ دیا بھی؟ یعنی بظاہر تو وہ بابا جی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، شہر سے باہر، برے حالات ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا اس استغفار نے آپ کو بابا جی کچھ دیا بھی ہے؟ انہیں فرمایا آج تک میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. ہاں ایک خواہش رہ گئی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ وقت کا امام احمد بن حنبل اس سے میری ملاقات ہو جائے.
सुभान अल्लाह। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, बाबा जी मैं ही हूँ, मेरा रब बस्ती से निकलवा के मुझे आपसे मिलाने के लिए यहाँ ले आया है। ये तौबा पे हर ख्वाहिश पूरी होती है। और तौबा कैसे करनी है? अल्लाह मैं गुनहगार, तू करीम, तू मुझे माफ कर दे। तो इससे जो शैतान, जो दुश्मन है इंसानियत का, जब तू मुझे माफ करेगा तो उसका मुंह काला हो जाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की माफी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर दें, शैतान लईन का मुंह स्याह करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल राजी करें। अब मेरी तौबा कबूल कर लें। ये सारा निज़ाम अर्शी है, सारा अर्शी निज़ाम है। तौबा की तौफीक भी अर्श से आनी, अर्श वाले से लेनी है, फर्श पे कुछ नहीं है। ये नसीबा जो है ना, ये ऊपर से उतरता है। ये माल औलाद, ये मुख्तलिफ नसीबे की शक्लें हैं ना, आपकी डेस्टिनी, आपका फेट, आपके नसीब, आपका मुकद्दर, ये ऊपर से उतर रहा है। और वो ऊपर के दरवाजे कैसे खुलाने हैं? तौबा से। क्योंकि बुजुर्गों का ये ख्याल है कि हमारी जो दुआएं कबूल नहीं ना होती, हमारे गुनाह हमारी दुआओं की राह में हायल होते हैं और वो दुआएं अर्श तक पहुंचती नहीं है। तौबा उन गुनाहों को मिटाती है और दुआ अर्श के दरवाजे को छूती है और फिर वहां से कबूलियत की मोहर लग के उस पर आती है। और ये जो कुरान की आखिरी 6 सूरतें हैं ना, ये मुकद्दर बनाती हैं। सूरत काफिरून से नास तक वाकई मुकद्दर बनाती हैं। इन 6 सूरतों से आप यारी लगा लें पक्की। अपनी नमाजों में इनका विरद रखें। एक रकत में भी 6 पढ़ सकती हैं, एक में 3, दूसरी में 3 पढ़ सकती हैं। इनको याद करें पक्का। इनसे बहुत दोस्ती लगाएं। अगर आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी तो मैं तो इनको एंटीबायोटिक कहती हूँ हर बीमारी के लिए, हर जादू टूने के लिए। देखिए वो जो आखिरी 11 आयात फलक नास है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ है, वो यहूदी लबीब की बहनों ने किया, वो तो उसी के जवाब में नाजल हुई हैं कि गिरा खुलती जा रही थी और एक एक आयत उतरती जा रही थी। और इंसान का मुकद्दर ये बनाती हैं। अगर मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो आखिरी 6 सूरतों से, और वो 6 सूरतों का जो अमल है आपको पता ही है। मुख्तलिफ तरीकों से आप नमाज में पढ़ सकती हैं, आप अपने रूहानी गुस्ल में इसको पढ़ती हैं कि जब भी आपका शावर लेने का इरादा हो आप आखिरी 6 सूरतें पढ़ लें। जैसे जितनी देर आप शावर की तैयारी कर रहे हैं आप 6 सूरतें पढ़ लें और फिर वॉशरूम की दुआ पढ़ें। अपना बायां पैर बाथरूम के अंदर, आपने हाथ धोए, टॉयलेट यूज किया, फिर वजू किया, फिर आपने शावर लिया और शावर के दौरान आप बाथरूम की दुआ दिल में पढ़ती रहेंगी, ये जबान से नहीं पढ़नी। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और आप ये फीलिंग करें कि मेरे ऊपर जो असरात, जादू, नजरे बद है वो इस पानी से बह रहा है, उतर रहा है और मैं हल्की फुल्की हो रही हूँ। फिर जब आप शावर ले लें, फिर आप अपना राइट फुट, दायां पैर बाथरूम से बाहर निकालेंगी, बाथरूम से बाहर आने की दुआ या सिर्फ गुफराना का पढ़ लें, फिर यही 6 सूरतें आप बाहर पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आपका रूहानी गुस्ल आप उम्मत की तरफ से करें, उम्मत के सारे मरीजों की तरफ से करें। और 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह का अमल भी आप कर सकती हैं, वो आपको पता है। बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि वो मुसाफिर का अमल है। हदीस मुबारक में क्या है कि अगर सफर पे जाओ और 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो आपका सफर कफालत वाला होगा, हिफाजत वाला होगा। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है सूरतें कि आप, यानी आखिरी 6 सूरतों में से सिर्फ सूरत लहब नहीं है उस हदीस में, सूरत लहब नहीं है। बाकी सारी सूरतें, 5 सूरतें काफिरून, नसर, इखलास, फलक और नास बमा तस्मिया हैं। ये 5 सूरतें 5 बिस्मिल्लाह हो गई। आखिर पे एक 6 बिस्मिल्लाह सूरत नास पढ़ने के बाद उस हदीस मुबारक में है। तो ये 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह का अमल है। तो ये अमल आप, क्योंकि जिंदगी भी तो एक सफर ही है ना, तो अगर हम ये बार बार दिन में कई बार ये अमल कर लें कि अल्लाह करीम हमारा ये सफर, जिंदगी का सफर आफियत वाला बना दें, बरकत वाला बना दें, कफायत वाला बना दें, कफालत वाला बना दें, शिफाओं अताओं वाला और हादसों से बचा हुआ बना दें, तो इंशाअल्लाह जादू जिन्नात की तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती जिंदगी में। अगर आप 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह दिन में वक्फे वक्फे से पढ़ें,
یہ میں آپ کو آخری 6 صورتوں کا بتا رہی ہوں، ان سے دوستی کس کس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں. یعنی نمازوں میں نے بتایا، روحانی غسل میں 5 صورتیں، 6 بسم اللہ کا عمل آپ کو بتایا ہے. اور جو انسان ہے نا، اس کے مقدر کو اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اپنے قلم کو بھی استعمال کرنا ہے، اپنے قلب کو بھی اور اپنے قدم کو بھی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قدم اللہ کی راہ میں چلیں، قلب دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، قلم خیر کے لیے چلے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 6 صورتیں ہیں نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہماری روحانی فٹنس کا ایک راز ہے، یہ بخت کی چابی ہے اور اس کے دندانے پورے ہیں بالکل. آپ یہ کر کے دیکھیں عمل، انشاءاللہ اللہ کریم خیر کے دروازے متوجہ فرمائے گا اور کسی بھی پریشانی سے انشاءاللہ بچائے گا. اور ویسے بھی کچھ لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ عمل دیا تھا، الحمدللہ رب العالمین بہت فائدہ ہوا، تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ کیوں ایز اے قوم ہمیں مستقل مزاجی نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 20 سال پہلے الحمدللہ رب العالمین میں نے کوئی ذکر شروع کیا ہو تو آج تک میں نے اس سے منہ موڑا ہو. کیونکہ اگر شوگر کسی کو ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے روز گولی کھانی ہے، تو ہم مرتے دم تک وہ گولی کھاتے نہیں. جی منو گولی لگی ہے، میں گولی کے بغیر نہیں، میری ریفل ختم ہوئی ہے، یعنی وہ ہم نہیں چھوڑتے. لیکن ذکر بھی ہم کہتے ہیں کہ کتنے دن اور کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ یعنی وہ حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے اتنا کچھ پا لیا اور ابھی بھی آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا جس تسبیح نے اتنا کچھ دیا میں اسے کیوں چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ جس ذکر نے آپ کو پروٹیکشن دی ہے، آپ کے حالات درست ہوئے، اسے آپ کیوں چھوڑنے کا سوچتے ہیں؟ جو ذکر آپ کو لگا ہے اس کو پکا کریں، پکا کریں. کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ چھوڑیں گے، کیونکہ یہ اصل میں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو ذکر ہے نا، یہ جو ہم اعمال زندگیوں میں ہماری کشتی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ہمارا بورڈنگ کارڈ بن رہا ہے آخرت کا. جیسے کسی کے اعمال ہوں گے نا، ویسے ہی بورڈنگ کارڈ اس کو ایشو ہوگا. کسی کا اکانومی کلاس کا، کسی کا بزنس کلاس کا. ٹھیک ہے؟ اب آپ پہ ہے کہ آپ کون سا بورڈنگ کارڈ لیتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندہ موت کو ٹیسٹ کرے گا، ذائقہ چکھے گا. یہ نہیں کہا کہ ہر بندے کو موت آنی ہے، نہ، ٹیسٹ، ذائقہ. ذائقہ کیا؟ ہر ایک کا فلیور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. جس نے جیسے کام کیا اس کو ویسا ذائقہ آخری وقت میں آئے گا. جس نے خیر کے کام کیے ہیں اس کو آئس کریم کی طرح، پیس آف کیک کی طرح اس کا انشاءاللہ جان نکلے گی. اور جس نے خیر کے کام نہیں کیے تو وہ تو پھر کریلے کچے نکلنے پڑیں گے نا. تو لہٰذا یہ ہمارے بورڈنگ کارڈ ہیں جس کو ہم نے بزنس کلاس میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. یہ اعمال اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ وہی پیمنٹس ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عمال کر رہے ہیں تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ کیا دنیا تو اتنے مزے کر رہی ہے، اتنا عیاشیاں کر رہی ہے، اور ہم کیا اتنی گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں، ہر لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، گھٹنے دکھ رہے ہیں، ماتھے دکھ رہے ہیں. اور یہ کیا کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح، ہماری زبان خشک، رات کو آنکھ کھلی تو ذکر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ انسٹالمنٹ آپ کس چیز کی دے رہے ہیں. کھلی قبر کی، سبز قبر کی، جنت کے باغوں میں سے باغ قبر کی، بہترین برزخ کی، جنت الفردوس کی، جہاں پہ رب کا دیدار، نبوت کا دیدار، انبیاء کا دیدار. کیا 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 یہ جن ہستیوں کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان ہستیوں کو ہم دیکھیں، کیا مقدر ہو ہمارے. اس جذبے سے ہمیں اعمال کرنے ہیں اور اعمال سے تنگ نہیں پڑنا. اعمال زندگی میں جب شامل ہونے ہیں تو اس نیت سے شامل کرنے ہیں کہ اللہ کریم یہ اب شامل ہوئے ہیں تو اب ہم سے چھوٹے نہ، مرتے دم تک ہمارے انشاءاللہ ساتھ رہے اور رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ایسے محفل بندے میگنیٹ سے جڑے رہیں جہاں آپ کو فیض ملتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ فلاں سے یا مجھ سے نہیں، جہاں آپ کو جس گروپ سے جہاں فیض ملتا ہے، جہاں مل کے آپ کے ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کے تسبیحات اور اذکار میں بڑھوتی آتی ہے، انکریز ہوتا ہے لیول، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ. خیر ہی خیر. وہ امیاں کہتی ہیں ساتتے وی خیرانے، انشاءاللہ ساتتے وی خیرانے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ جو ہیں دعا کریں، درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم، کیونکہ اس کے لیے بیٹھے نا، دعا انشاءاللہ اللہ کریم ضرور قبول فرمائیں گے.
اور آج ویسے بھی بدھ کا دن ہے، اللہ پاک نے بدھ کے دن نور کو پیدا کیا ہے، اور بدھ آفٹر نون میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ بزرگ جو ہیں اگر انہیں کوئی وظیفہ کوئی ذکر خاص شروع کرنا ہوتا تھا تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بدھ کی آفٹر نون میں عصر کے بعد شروع کرتے ہیں، بڑی فضیلت کا ٹائم ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر روز یہ عصر سے مغرب کا کونا پکڑا کریں، لیکن بدھ کو اسپیشل متوجہ ہو کے بیٹھا کریں ذکر کے لیے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، عرش فرش تیرا، کائنات تیری، مخلوق تیری، اے میرے کریم مالک، اور واپسی بھی تیرے ہی پاس ہے۔ جو کچھ یہاں پہ ہے اللہ کریم سب فنا ہونے والا ہے۔ اللہ کریم اپنی شفقت کی نظر فرمائیں، اپنی رحمت کی نظر فرمائیں، ہمیں معاف کر دیں، اپنا کرم فرما دیں۔ اور اللہ کریم اس وقت جو وبا اس کروئے زمین پہ پھیلی، میرے کریم مالک عافیت کے ساتھ اس کو دیس نکالا دیں میرے مالک، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اللہ کریم اسے زمین کی تہوں میں جیسے پہلے آپ نے چھپایا ہوا تھا، اللہ کریم ویسے ہی چھپا دیں اور قیامت تک چھپا دیں۔ اے میرے کریم مالک جتنے بیمار ہیں اللہ کریم ان پہ اپنی سکینیت، رحمت، فضل، کرم نازل فرمائیں، آسانی کا معاملہ فرمائیں، بخشش کا معاملہ فرمائیں، رحم کا معاملہ فرمائیں، ان سے راضی ہو جائیں، ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اللہ کریم ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں، ان پہ سکینیت نازل فرمائیں۔ اور اللہ کریم جتنے بچے اس دنیا میں ہیں اللہ کریم انہیں متقین کی امامت، انہیں حافظ، عالم، مفتی اللہ کریم بہترین انسان بنائیں۔ اور اللہ کریم جتنے بچے آنے کی راہوں میں ہیں اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ آئیں، نیک نامی کا باعث ہوں، اللہ کریم متقین کی امامت لے کے اتریں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دین کے غلبے کا کام نسلوں سے لیں، قابل نہیں ہیں انہیں قبول فرمائیں۔ ہماری ہر دعا ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، ہمارے گروپس کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں ماں باپ دوستوں احباب کی اولادوں کے لیے قبول فرمائیں، ہمیں چاہنے والوں کے لیے قبول فرمائیں، ہمارے لیے مانگنے والوں کے لیے قبول فرمائیں۔ اور اللہ کریم جن استادوں سے زندگی بھر کبھی بھی کوئی خیر کا بول سیکھا ہے اللہ کریم ہمارا ہر نیک عمل ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، ان کی نسلوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، ان کے گھروں کی حفاظت، ان کے کلاسز کی حفاظت، ان کے گروپس کی حفاظت، ان کی جان مال گاڑیوں سواریوں سواروں کی حفاظت، ایمان وقت کی حفاظت۔ اللہ کریم وقت اور ایمان میں برکت عطا فرمائیں، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی رضا عطا فرمائیں، اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بہت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کریم بہت سے لوگ جادو جنات نظر بد کا شکار ہیں، میرے کریم مالک اپنے خاص خزانوں میں سے انہیں شفائے کاملہ دیں، اور سفلی اعمال کرنے والوں کو اللہ کریم ہدایت کی راہیں دکھائیں اور انہیں معاف کر کے صراط مستقیم دکھا دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہر بیمار کو شفا دیں، ہر بے روزگار کو بہترین جاب دیں، ہر بچے کے لیے بہترین زوج مقدر فرمائیں، ہر بے اولاد کی گود عافیت والی بہترین اولاد سے بھریں۔ اللہ کریم گھروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم کتنے ہی بچے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اللہ کریم ان پہ رحمت فرمائیں۔ اللہ کریم جھگڑوں سے بچائیں، طلاقوں، لڑائیوں، سیپریشن، ڈپریشن، لا علاج بیماریوں سے بچائیں، کینسر سے بچائیں۔ اللہ کریم اپنی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم اپنی حفاظت فرمائیں، جو چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرمائیں۔ اللہ کریم